دعوت سخن دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالعزیز اصغر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ 10 منٹ کے لیے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ قاری عبدالعزیز اصغر صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد إلى عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. حضرات گرامی، منصب صحابہ ایسا منصب ہے جس کو محنت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. جس کو اللہ چاہے اپنے پیغمبر کا صحابی بنا دے. اصحاب رسول تمام انتخاب الہی ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلبه. اللہ نے زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، جن کے دلوں میں ایمان کی چنگاری موجود تھی. اللہ نے ان کو پسند کیا اور اپنے پیغمبر کا صحابی بنا دیا. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو میرے ولی بندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ اعلانیہ جنگ کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ جنگ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا غالب آ سکتا ہے؟ نہیں. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتراض کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، گویا وہ اللہ پر اعتراض رکھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ولی ہو اس کے ایمان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اسماعیل سلفی شہید رحمہ اللہ تعالی، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے والا ایک ساتھی ان کے ایمان کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کی وجہ سے کئی مہینوں تک اس جمعے کا ہمارے اوپر اثر رہتا تھا. مجھے بتلائیے، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، جمعے پڑھنے والے ہیں، وحی کو اترتے دیکھنے والے ہیں، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد ایسے گروہ موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ایمان میں شک ہے. سورج نکلا ہو دوپہر کے وقت، اس کی روشنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سورج نہیں نکلا، سورج کی روشنی نہیں ہے، کیا آپ سورج کی روشنی کو
ثابت کرنے کے لیے دلائل دیں گے یا اس بے وقوف کی عقل کا علاج کروائیں گے؟ جو صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرتا ہے اس کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ صحابہ کرام کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں۔ اللہ کے نبی کے دور سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے پیغمبر سے دور کیا جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جدا کیا جائے۔ قریش مکہ کی بھی یہی سازش رہی، یہی سوچ رہی، کسی نہ کسی طرح صحابہ اللہ کے پیغمبر سے دور ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے الگ ٹائم مقرر کریں، ہمارے لیے الگ مجلس مقرر کریں تاکہ آپ کی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور ان کی سازش کیا تھی اور شرط کیا لگاتے ہیں کہ ہماری مجلس میں کوئی غریب صحابی نہ آئے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابھی سوچ رہے ہیں، سب سے زیادہ غریب صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ان کا آنا ناگوارا گزرتا ہے۔ آپ اپنی جبین پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جبین مبارک پر سلوٹ پڑ گئی، شکن پڑ گیا۔ ابھی سلوٹ درست نہیں ہوئی تھی، ٹھیک نہیں ہوئی تھی، فوراً اللہ رب العزت وحی کو نازل کر دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی ہے، کوئی کتاب نہیں لکھوائی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جبین مبارک پر سلوٹ پڑی ہے، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر سن لو، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے الگ کریں۔ یہ سارے قریش مکہ جہنم میں جاتے ہیں، چلے جائیں۔ کوئی بات سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کو اپنی مجلس سے الگ نہیں کرنا۔ اگر الگ کیا تو سن لو، ان تدردہم فتکون من الظالمین۔ علماء سے اس کی تفسیر پوچھئے کیا ہے۔ یہ نبوت کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تنبیہ ہے۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہماری جانیں، ہمارا خون قربان ہے، ہمارے والدین کو گالیاں دی جائے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اصحاب رسول پر تبرک کرے، کتابیں لکھے، جملے کہے، تقریریں کرے جو ان کی عزت کو مجروح کرے، وہ تقریریں، وہ جملے، وہ باتیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ صحابہ کرام دین کے پہرے دار ہیں، صحابہ کرام دین کے محافظ ہیں، وہ ہماری غیرت کے، اسلام کے، دین کے، قرآن کے، نبی علیہ السلام کی زلفوں کے، آپ کے چہرے کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلقت و جلوت کے، سفر کے، حضر کے، زمین و آسمان کے جتنے احکام و مسائل میں اور عقائد میں وہ ان کے راوی ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم اس زمین پر کس لیے ہیں؟ اصل مسلمان، اصل اہل حدیث وہ ہے
جس کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت رشی ہو، اس کی زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں پاک ہو۔ قائد ملت علامہ احسان علی شہید رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، اللہ جہاں میرے قائد لیٹے ہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ وہ فرمایا کرتے تھے تمہارے اندر صحابہ کی اتنی محبت ہونی چاہیے اور نبی کی سیرت کا رنگ اس طرح چڑھا ہو، تم چوکوں چراہوں سے گلی بازار سے گزرو، لوگ اشارے کر کے کہیں یہ اس مسلک کا آدمی جا رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ کیا کسی نے خوب کہا کالبدر من حیث التفت رأیتہ، کالبدر من حیث التفت رأیتہ، یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔